میں پڑھایا اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی جس کی زندگی کا لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔ زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔
فاطمہ جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی جس کی زندگی کا لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔
زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔ فاطمہ، جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے، ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا، اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو، زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو، ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے، اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد، جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو، زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا، تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔
زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی جس کی زندگی کا ہر لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔ زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔ فاطمہ، جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے، ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا، اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو، زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو، ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے، اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد، جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو، زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا، تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔
ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔ زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔ فاطمہ، جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے، ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا، اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو، زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی، جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو، ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے، اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد، جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو، زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا، تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔ زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔ فاطمہ، جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے، ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا، اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو، زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی، جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو، ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے، اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد، جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔ دوستو، زہرا نے اس کے ساتھ کبھی بھی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنا راستہ چنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ اور کچھ ماہ بعد زہرا کا کاروبار کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی فراہم کی۔ فرینڈز، فاطمہ نے زہرا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تم نے اپنی تقدیر کو خود ہی لکھا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، نہیں فاطمہ، یہ میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری محنت اور خود پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور رکاوٹیں ہمیشہ راستے میں آئیں گی،
مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ زہرا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود پر یقین اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشکل یا رکاوٹ کو بہانہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ جب تک انسان خود میں تبدیلی نہیں لاتا، تب تک اس کی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی طاقت اور عزم پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، شہر کی گلیوں میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں روشنیوں کی چمک اور سایوں کی گہرائی میں مختلف داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ زہرا اور فاطمہ کی ملاقات ایک معمولی جگہ پر ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ معمولی نہیں تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت، کامیاب اور خوشحال بیوی، جس کی زندگی کا ہر لمحہ آرام دہ تھا، زہرا کے لیے ایک سراب کی مانند تھی۔ زہرا کا شوہر امجد ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کبھی زندگی میں کوئی سمت طے نہ کر سکتا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیشہ خود کو ملامت کرتی۔ فاطمہ، جس کی زندگی تمام معاملات درست چل رہے تھے، ہمیشہ زہرا کو بتاتی کہ کس طرح اس کا شوہر زندگی میں کامیاب ہے، کس طرح اس نے اپنے بچوں کی بہترین اداروں میں پڑھایا، اور کس طرح اس کے شوہر نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ دوستو، زہرا ہمیشہ فاطمہ کی باتوں پر ہنستی اور پھر گہری سانس لے کر سوچتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب اس کا شوہر امجد اس کی حمایت کرتا یا اسے اس کی اہمیت بھی دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک ہلکی سی غمگینی اور مایوسی تھی، جس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ زہرا کو یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی اس کے لیے بہترین ہے، لیکن زہرا کے دل میں ایک غم چھپا ہوا تھا۔ اس کا شوہر امجد نہ تو اس کا ساتھ دیتا تھا، نہ اس کی محنت کا خیال رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے خوابوں کو سمجھا تھا۔ زہرا کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر امجد کی غیر حاضری اور خاموشی کی وجہ سے وہ بھی بے سکون ہو گئے تھے۔ دوستو، ایک دن جب فاطمہ زہرا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ، بے بسی کا اظہار تھا۔ فاطمہ نے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی سناتی تو فاطمہ کو وہ باتیں کبھی بھی نہ سمجھ آتی، کیونکہ فاطمہ کے لیے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے شوہر کا کامیاب کاروبار تھا، بچے خوشحال تھے، اور اس کی زندگی ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھی۔ زہرا نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فاطمہ کا نصیب تھا، لیکن اس کا نصیب ہمیشہ اس کے سامنے ہی کچھ اور تھا، ہمیشہ غم اور تکلیف کی صورت میں۔ فرینڈز، زہرا نے فاطمہ کی باتوں پر گہری نظر ڈالی اور دل میں ایک نیا عزم باندھ لیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اسے خود میں ہی ملے گا۔ اس نے اپنے اندر ایک نیا توانائی محسوس کی، جیسے ایک نئی روشنی اس کے راستے کو روشن کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کو بتائے کہ اس کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تقدیر کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کو خود ڈالے گی۔ زہرا نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اپنی محنت اور لگن سے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، جیسے اس نے اپنے کاروبار خوابوں کا حصہ بنایا تھا۔ ہر دن کی نئی مشکلات نے اسے مزید مضبوط کر دیا، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس کا شوہر امجد، جو پہلے ہمیشہ لاپرواہ تھا، اب اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر تھوڑی تھوڑی تبدیلی دکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ زہرا کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا تھا۔